الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف صلى الله عليه وسلم سبحان الله الحمد لله رب العالمين سلطان مکہ تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان، جس نے ماہ رمضان کو پایا اور اس کے روزے نہ رکھے وہ شخص شقی یعنی بدبخت ہے۔ جس نے اپنے والدین یا کسی ایک کو پایا اور ان کے ساتھ اچھا سلوک نہ کیا وہ بھی شقی یعنی بدبخت ہے۔ اور جس کے پاس میرا ذکر ہوا اور اس نے مجھ پر درود پاک نہ پڑھا وہ بھی شقی یعنی بدبخت ہے۔ اعوذ باللہ تعالی۔ اللہ پاک ہمیں رمضان آ رہا ہے اس کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، رمضان کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جب بھی حضور علیہ السلام کا نام اس میں گرامی جب بھی ذکر خیر ہو حضور علیہ السلام کا تو درود پاک پڑھنے کی اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحیٰ تم پہ کروڑوں درود، تم سے جہاں کا نظام تم پہ کروڑوں سلام، تم پہ کروڑوں سلام، تم پہ کروڑوں درود۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ پیارے محترم صاحب، آج 26 شعبان المعظم 1445 ہجری اور 8 مارچ ہے 2024، جمعہ کا مبارک دن ہے، بڑا پیارا دن ہے، برکتوں والا، رحمتوں والا، اور اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمتیں چھما چھم جمعہ کے روز نازل ہوتی ہیں۔ اللہ کریم ہمیں جمعہ کی برکتیں سمیٹنے کی، جمعہ کے روز زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی، اور جمعہ کے روز ہمیں کثرت سے درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے ایک مرتبہ صلح برکت کے لیے، باعث رحمت کے لیے، حضور علیہ السلام کی ساری امت کے اصال ثواب کے لیے درود پاک پڑھ لیتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ پیارے محترم اسلام بھائی، اللہ تبارک تعالیٰ کا بے پایہ کرم احسان ہے جس نے ہمیں جمعہ المبارک کی ہمیں مبارک گھڑیاں جو ہیں وہ عطا کی ہیں۔ جمعہ میں وہ برکتیں ہیں جس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ہر گھڑی میں 6 لاکھ گناہگاروں کو جہنم سے آزادی کی پروانی جاری فرمائے۔ اللہ کریم ہمیں زیادہ سے زیادہ اللہ تبارک تعالیٰ کا فضل پانے کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان آ رہا ہے، رمضان آ رہا ہے، مبارک ہو آپ کو۔ ہاں، رمضان آ رہا ہے۔ حضور علیہ السلام اپنے صحابہ کرام کو فرمایا کرتے اے میرے صحابہ رمضان آ رہا ہے، رمضان آ گیا، مبارکباد دیا کرتے۔ جی ہاں، ایسے یہ نہیں ہوتا کہ خوشخبری دینے میں حرج نہیں ہے، کیونکہ مہمان اللہ تبارک تعالیٰ کا یہ مہمان ہے۔ خوشخبری دینے میں حرج کوئی نہیں ہے، مبارکباد دینے میں حرج کوئی نہیں۔ ہاں، یہ کہنا کہ جناب جو رمضان کی مبارکباد دے سب سے پہلے دے تو جناب اس کے اوپر جنت واجب ہو جاتی ہے، ایسا نہیں ہے، کسی حدیث میں ایسا نہیں آیا۔ لیکن مبارکباد دینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ رمضان کی خوشی کرنا اور اس کے اوپر اس کے جانے پہ غم کرنا
یہ تو رمضان کی جو ہے وہ برکتیں پانے کا جو ہے ذریعہ ہے، کیونکہ رمضان کیوں آ رہا ہے؟ ہمیں نیک بنانے کی، متقی پرہیزگار بنانے کی۔ قرآن فرماتا ہے نا یہ جو تمہیں جو ہے نا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تم پرہیزگار ہو جاؤ، تم متقی ہو جاؤ۔ روزے آ رہے ہیں، رمضان آ رہا ہے، روزے جو ہیں متقی پرہیزگار ہیں۔ اچھا یہ روزے جو تھے پہلے امتوں میں بھی تھے، تم سے پہلے امتوں میں بھی روزے تھے، لیکن یہ جو روزوں کا ہمارے پاس ایک جو تسلسل ہے نا، ایسا نہیں تھا وہاں پر پہلے۔ جی ہاں، یہ تو بڑی برکتوں والا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم پر بڑا کرم کیا ہے کہ ہمیں رمضان عطا کیا۔ آیا رمضان، آ گیا رمضان، واہ کیا بات ماہ رمضان کی، جان رمضان پر میری قربان، واہ کیا بات ماہ رمضان کی، فضل رب سے پھر آ گیا رمضان، واہ کیا بات ماہ رمضان کی، لوٹو رمضان کا لوٹ لو فیضان، واہ کیا بات ماہ رمضان کی، جھوم جاؤ گناہ گارو اب بخش دے گا کرم سے پیارا رب، مرحبا آ گیا ماہ غفران، واہ کیا بات ماہ رمضان کی، آج تار خوب ہے شاداں، ہاں زمانے میں آ گیا رمضان، واہ کیا بات ماہ رمضان کی۔ پیارے محترم، بخشش کا سامان ہو رہا ہے ہمارے لیے۔ ہمارے ہاں جو خوشی ہوتی ہے، ہمارے ہاں عموماً جو خوشی ہوتی ہے، ہمارا انداز کیا ہوتا ہے؟ بولو صحیح۔ ہمارے ہاں خوشی ہوتی ہے تو خوشی کا انداز کیا ہوتا ہے بھائی؟ اب بولو نا۔ شادی ہو رہی ہے، شادی ہوگی تو کیا کرتے ہیں ہم؟ اب بولو تو صحیح یار، کی ہو گیا؟ بولے نہیں جا رہے آج تھوڑے کو؟ ابھی بھی تو آئے ہو، میں تو پہلے کا آیا ہوں۔ رونقیں ہوتی ہیں ہمارے گھر میں، ہمارے گھر میں رونقیں ہوتی ہیں، ہمارے گھر میں چراغاں ہوتا ہے، ہمارے گھر میں شادیانے بجائے جاتے ہیں، یعنی کہ وہ ڈھول ڈمکے نہیں، شادیاں خوشی کی ہوتے ہیں۔ یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ یہ کتنی دیر کے لیے ہے؟ مثال دے رہا ہوں، شادی، کھانا، آبادی، ہر ایک کی ہو جائے، اللہ کرے ہو جائے، ورنہ ہر کوئی پریشان ہے۔ کوئی بیوی سے پریشان ہے تو کوئی میاں سے پریشان ہے، کوئی شادی سے خوش ہے، کوئی نہ خوش ہے، نہ جانے کیسے کیسے اس معاملے میں نہ باتیں کرتے ہیں کہ جناب جنہیں کھاتا وہ بھی پچھتایا، جنہیں نہ کھاتا وہ بھی پچھتایا، ان کی اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں۔ لیکن یہ رمضان یہ آ رہا ہے، یہ فائدے والا ہے، اس میں نقصان ہے ہی نہیں۔ نقصان ہے کس کا؟ شیطان کا۔ نقصان ہے کس کا؟ نفس کا۔ فائدہ ہی فائدہ ایمان والوں کے لیے۔ یہ رمضان ایسی چیز ہے، برکتوں والا مہینہ۔ یہ کیا آپ جانتے ہیں کہ ماہ رمضان کتنا عظیم مہینہ ہے؟ جی ہاں، وہ مہینہ تشریف لا رہا ہے جسے حدیث پاک میں سید الشہور یعنی تمام مہینوں کا سردار کہا گیا ہے۔ وہ مبارک مہینہ آ رہا ہے کہ اس کی پہلی رات، فرسٹ نائٹ سے آسمانوں کے دروازے کھول دیے جائیں گے، پھر آخر رات تک بند نہیں ہوں گے۔ جو اس مہینے میں ایک سجدہ کرے اس کے لیے 1500 نیکیاں۔ خوشی نہیں ہوئی؟ یار آپ کو خوشی والی باتیں سنا رہا ہوں، آپ بڑے غمگین ہو، کیا بات ہے؟ محرم تو نہیں آ رہا یار، انہوں واسطے محرم ہوئے، ساڑھے سے محرم بھی بڑا برکتوں والا ہے۔ ہاں ہمارے لیے محرم استغفر اللہ وہ نہیں گا جو دوسرے کر دینے، نہ محرم بھی ہمارے لیے برکتوں والا بھائی۔ کیوں برکتوں والا؟ اس میں اللہ اکبر سید الشہداء امام حسین، امام علی مقام، امام عرش مقام، امام تشنہ کام، امام حمام، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ قربانیوں کا ذکر ہے۔ ہاں انہوں نے جو قربانیاں پیش کی اس کا ذکر ہے۔ ہمارے لیے تو رمضان محرم بھی جو ہے نا شوق والا مہینہ نہیں ہے۔ جی ہاں، ہمارے لیے کوئی مہینہ شوق کا نہیں ہے، ہمارے سارے مہینے خوشی کے ہیں الحمدللہ۔ بہرحال پیارے محترم صاحب، اس میں 1500 نیکیاں، ایک سجدہ کرے 1500 نیکیاں، اور جنت میں سرخ یاقوت کا گھر بنا دیا جاتا ہے۔ کس کے لیے؟ جو رمضان میں سجدہ کرے۔ روزے دار کے لیے تو علیحدہ خوشخبریاں ہیں جی۔ ہاں یہ جو سجدہ کرے رمضان میں، ایک سجدہ کرے تو اللہ اکبر، جو ماہ رمضان کا پہلا روزہ رکھتا ہے اس کے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں، پچھلے گناہ بخش دیے گئے۔ اللہ اکبر، صبح سے شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں، 70,000 فرشتے۔ اللہ اکبر، وہ مہینہ آ رہا ہے جس میں نفل کا ثواب فرض کے برابر، جس میں نفل کا ثواب
آپ پڑھتے ہیں مثال کے طور پہ ظہر کی نماز پڑھ رہے ہیں، 4 سنت 4 فرض 2 سنت 2 نفل، نفل ہو گئے فرض کے برابر، اور فرمایا جو فرض ہے 70 گنا بڑھا دیے جاتے ہیں۔ ہاں جی، فرض جو ہے اس کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ رمضان المبارک کی پہلی رات اللہ پاک امت پر نظر فرماتا ہے، حضور علیہ السلام کی امت پر نظر فرماتا ہے، اور جس پر اللہ پاک نظر رحمت فرمائے اسے کبھی عذاب نہ دے گا۔ اے عاشقان رمضان، مبارک ہو آپ کو، ہاں برکتوں والا آ رہا ہے، ہاں رحمتوں والا آ رہا ہے مہینہ جس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے نظر کرم فرمائیں گے انشاءاللہ بیڑا پاک انشاءاللہ۔ اس ماہ رمضان میں مرنے والے کے لیے بخشش، کیونکہ جہنم کے دروازے تو بند، جہنم کے دروازے بند ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ تو جو مرے گا ایمان والا، جو مرے گا ایمان والا، جو مرے گا دنیا سے رخصت ہوگا، اس کے لیے جنت کے دروازے کھلے ہیں۔ اللہ اکبر۔ پیارے محترم اسلام بھائیو، رمضان المبارک بخشش کے پروانے بانٹے جا رہے ہیں۔ ہر روز افطار کے وقت 10 لاکھ گناہ گاروں کی بخشش ہو رہی ہے، ہر روز 10 لاکھ۔ واللہ یضاعف لمن یشاء بغیر حساب، اور اللہ تبارک تعالیٰ بڑھائے تو اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہاں معافی مشکل، اس کے لیے مشکل کچھ نہیں ہے۔ اور جب مبارک مہینے کا جمعہ آتا ہے تو وارے نیارے ہو جاتے ہیں۔ حدیث پاک میں ہے رمضان میں شب جمعہ اور روز جمعہ، یعنی جمعرات کو سورج غروب ہونے سے لے کر جمعے کو سورج غروب ہونے تک ہر گھڑی میں 10 لاکھ گناہ گاروں کی مغفرت کر دی جاتی ہے، اور یہ وہ مغفرت والے ہیں جن پر جہنم واجب ہو چکا تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ کاش ماہ رمضان میں مغفرت کے خیرات پانے والے خوش نصیبوں میں ہمارا بھی نام ہو، ہمارے ماں باپ کا نام ہو، ہمارے بہن بھائیوں کا نام ہو، ہماری اولاد کا نام ہو، ہم سے محبت رکھنے والے مسلمانوں کا نام ہو۔ گھر پہ ہمارے رب کا مہمان آ گیا ہے، مولا سے بخشوانے رمضان آ گیا ہے، رحمت کے در کھلے ہیں، شام و سحر کھلے ہیں، قرب خدا کا لے کے سامان آ گیا ہے، لطف و کرم کے دھارے، رحمت کے یہ نظارے، بندوں پہ اب خدا کا فیضان آ گیا ہے۔ دل کی کریں صفائی، کس کی؟ ہاں دل کی کریں صفائی۔ ہم نے یہ دیکھا ہے، بچپن میں بھی یہ دیکھا، ابھی بھی ایسا ہی معاملہ ہوتا ہے کہ مسجدیں جو ہے نا صاف کی جاتی ہیں، جہاں مسجد دھو سکتے ہیں نا، یہاں پہ تو دھوئیں گے تو یہاں پہ تو کارپیٹ بچھے ہوئے ہمارے، مسجدیں دھوئی جاتی تھی پہلے، ہاں جی مسجدیں دھوئی جاتی تھی، ایسے ہی کہ نہیں؟ اب بولو صحیح، ہاں مسجدیں دھوئی جاتی تھی، کیوں؟ رمضان آ رہا ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ جنت کو سارا صاف سجاتا ہے۔ ہم تو یہ رمضان کے آنے کی پہلے کرتے ہیں نا یہ کام، اللہ تبارک تعالیٰ جنت کو سارا صاف سجاتا ہے۔ ہم اپنے گھر کو کب سجائیں گے؟ کب سجائیں گے؟ ہاں جی بتائیں ذرا۔ اللہ جنت کو سارا صاف سجائے اور ہم گھر تو نہ سجائیں رمضان کی آمد پہ؟ سجانا چاہیے کہ نہیں؟ اب بولو صحیح، خرچے والا کام ہو رہا ہے نا۔ وہ اللہ کی بندو، اللہ تبارک تعالیٰ آپ کا یہ عمل دیکھ کر آپ اللہ کی رضا کے لیے یہ کام کریں، اللہ تبارک تعالیٰ آپ کا یہ عمل دیکھ کر ہو سکتا ہے بخش دے۔ وہ تو بخشش کے بہانے اس کے وہ تو تلاش کرتا ہے کہ میرا بندہ کسی صورت بخشا جائے۔ رحمت حق بہا نامی جویت، کہا کہتے ہیں قیمت کو، رحمت حق بہا نامی جویت، رحمت حق بہانا می جویت۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت بہا قیمت طلب نہیں کرتی، اللہ تعالیٰ کی رحمت تو بہانہ طلب کرتی ہے، کسی صورت میرا بندہ بخشا جائے۔ وہ آپ نے سنا نا، مجوسی تھا ایک، آتش پرست، کافر ہے نا، اس کے اوپر رمضان کا دم ہے، لیکن آج یاد رکھیں غیر مسلم بیرون ملک فورن کنٹریز میں ہمیں صاحبے بتاتے ہیں وہاں کے کہ یہاں پر انگریز غیر مسلم مسلمانوں کے اس رمضان کا ادب کرتے ہوئے قیمت آدھی کر دیتے ہیں، 100 روپے کی چیز ہوتی 50 کی کر دیتے ہیں۔ کیا کہا میں نے؟ اونچی بولو ذرا، اور اسی کی کرنے ہیں۔ ہاں میں نے پتہ لگا جناب کیلے ہونے تو مہنگے ہو گئے نے، ابھی سے مہنگے ہو گئے کیلے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب باطن، ہمیں مرنا بھول گیا، سچی بات صاحب۔ دیکھیں وہ غیر مسلم ہو کر وہ کیا کہتے ہیں جناب، وہ لگا دیتے ہیں، سیل لگا دیتے ہیں، چیزیں سستی کر دیتے ہیں۔ یہاں پر ہمارا حال دیکھیں، وہ مجوسی تھا،
وہ اس کا بیٹا رمضان میں جیسے اب دوپہر کا ٹائم ہے، ہمارے تو روزے ہوں گے انشاءاللہ تبارک تعالیٰ، جمعہ ہے تمہارا روزہ ہوگا انشاءاللہ، خدا کی قسم دل جھوم رہا ہے، رمضان آ رہا ہے، رمضان آ رہا ہے، بخشش کے بہانے ہمیں مل جائیں گے انشاءاللہ، بخشی جائیں گے انشاءاللہ، بخشی جائیں گے انشاءاللہ۔ ادب کریں رمضان کا، یہ دیکھیں ادب کرنے والے غیر مسلم کے ساتھ کیا ہوا۔ خیر رمضان کے دن میں وہ دوپہر کے وقت نا اس کا بیٹا اور وہ جا رہے تھے، اس کے بیٹے نے کچھ نا کھانا شروع کیا، اس کے باپ نے اس کو تھپڑ مارا، وہ مجوسی تھا نا آتش پرست، اس نے اس کو تھپڑ مارا، کیا کر رہے ہو تم؟ تمہیں نہیں پتا مسلمانوں کے رمضان ہے اور وہ رمضان میں دن کے وقت کچھ نہیں کھاتے۔ کہنے لگا ابا جی ایسی کہنے مسلمان ہے یہ، اور ہم کون سے مسلمان ہیں جو ہم ادب کریں؟ کہنے لگا نا بیٹا، مسلمانوں کا یہ جو مہینہ بڑا مبارک مہینہ ہے، اس کا ادب کرنا چاہیے۔ بات آئی گئی ہوگی، مرنے کے بعد اس مجوسی کو کسی نے خواب میں جنت میں ٹہلتے ہوئے دیکھا، کہاں؟ بڑی ہولی بات آئی تھی، جنت میں ٹہلتے دیکھا، پوچھا کیا ہوا تیرے ساتھ؟ تو مجوسی تھا، کہنے لگا تھا تو مجوسی، لیکن وہ جو رمضان کا ادب کیا تھا اللہ تعالیٰ نے مجھے پہلے ایمان کی دولت دی اور پھر یہ مجھے داخل جنت کر دیا۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، باہر کیوں ہوتا ہے جناب؟ ڈھابے کھلے ہوئے ہیں، کھانے کھلائے جا رہے ہیں، کنات لگا دی جاتی ہے، کہیں تو کنات نہیں بھی لگتی، سریعام کھا رہے ہیں، شرم بیچ بیٹھے، شرم بیچ بیٹھے۔ اور خدا کے بندو خوف کرو اللہ کا، تم کر کیا رہے ہو؟ رمضان کے مہینے میں دن کے وقت کھانا لگاتے ہو، کتنا کما لو گے؟ کہاں لے کے چلے جاؤ گے؟ پھر پوچھو نا حامد کیا حال ہے تیرا؟ نہیں جی کاروبار ہی کوئی نہیں گا، اور جناب منڈے بڑے نے یار، جناب ساڑھے گھر برکت ہی نہیں ہے، اور خاص برکت ہونی تیرے گھر میں، اللہ کی صراحتاً نافرمانی کرتے پھر کے تو برکت نہیں ہوتی۔ آپ روک سکتے ہیں، ڈنکے کی چوٹ پہ روکیں، پھڑ لو ڈنڈے، مارو انہوں نے پھڑ کے، نہیں رک دیتے۔ پہلا طریقہ یہ زبان سے روکے، او بندیا بند کریں گے، ٹھیک ہے۔ تیسرا طریقہ دل میں برا جو یار نہیں ہونا چاہیے، یہ ایمان کا سب سے کمزور ترین حصہ ہے۔ پہلا سب سے پہلا کیا ہے؟ اب بولو صحیح، ڈنڈا پیڑ بگڑیا بگڑیا دا، ہاں جی صحیح تو ہم دسنا پیا نہیں، زبان سے تو رکو یار، نہ کر یار بھائی، نہ کر، اور فلانے نہیں کر یار، اور یہ تو نہیں چارج نہیں لگائی یار، یہ دبلے کیوں لگائی، یہ کیوں کھانا لگایا ہو تو نہیں سکت؟ خدا کا خوف کر یار، خدا کا خوف کر۔ 11 مہینے کمائے نہیں، تھوڑ باجی کے لوگ اس مہینے نے چھڑ دیو، یہ مہینہ کمائی کا مہینہ نہیں ہے، پلے گلا بن لو، اسی انہوں کمائی کا ذریعہ بنایا نہ لو لے کہنا دی ایسی تیسی پھیرو، اسی بھی کہنے نہیں جی نہیں لینا جی، اس تو بغیر تو ساڑھا روزہ ہی نہیں پورا ہونا۔ استغفر اللہ رب اللہ۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ جو چیز مہنگی ہوتی ہے ہم اس کے پیچھے پڑتے ہیں، جناب یہ ہم نے لینی ہے یار، لینا ہے اور مہنگا نہ ہو یار، نہ کرو یار، اللہ کو راضی کرو یار۔ یہ اس طرح کہتے ہیں آپ لینا چھوڑ دو، سستا نہ یہ پھر کیا۔ حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم سے کسی نے عرض کیا حضرت کھجور مہنگا ہو گیا، فرمایا کشمش کھانا شروع کر دو، کھجور لینا چھوڑ دو، سستا ہو جائے گا۔ ہم بھی تو یہ کام کریں بھائی، مہنگی چیز ہو رہی ہے چھوڑ دو، گزارا ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ کرونا نے نا ہمیں سارا گزارا کر کے بتا دیا کیا کچھ کر سکتے ہیں ہم، کیا کچھ ہو سکتا ہے۔ نماز 5 وقت کی ہم پڑھ سکتے ہیں، دکانیں ہم بند کر سکتے ہیں، دنیا کی خاطر دین کی خاطر بھی تو دکانیں بند کرو۔ کاش پورا مہینہ مسجد کی گزاری یا ساری، یقین کریں کاش ایسا ہو جائے، دکانیں بند مسجد میں۔ ہاں بھی کیا ہوا بھائی؟ ابو پوچھے کیا ہوا بھائی؟ ابا جی میں پورا مہینہ رمضان دا مسجد گزارنا جی، گل ختم۔ بچے نے کہہ دے ہو بچے ہو تانوں میں پہلے بندوبست کرتے تھے نا، جو بھی کچھ ہو سکتا ہے میں پورا مہینہ مسجد گزارنا جی، ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ کر سکتے ہیں، کریں یار، بدل دینا یار۔ اور تجھے نازا ہے کہ بدلا اس زمانے نے تجھے،
جی زمانے نے کہا جناب شٹر ڈاؤن ڈاؤن ڈاؤن، دکانیں نہیں کھلیں گی، نہیں جی نہیں کھلیں گی، نہیں کھلیں گی۔ ہم اس کے پیچھے لگ گئے۔ اب زمانے کو پیچھے لگاؤ اپنے، تجھے نازا ہے کہ بدلا ہے زمانے نے تجھے۔ ارے مرد وہ ہوتا ہے جو زمانے کو بدل دیتا ہے۔ مرد کون ہوتا ہے؟ الیاس قادری کو دیکھ لو، کس کو دیکھ لو؟ دور حاضر کی مثال دوں گا آپ کو میں، وگرنہ ہمارے جتنے اکابرین ہیں یہ بزرگوں کو دیکھ لو۔ کبھی یہاں پہ تصور ہو سکتا ہے یہاں پہ قبر بن سکتی ہے، لو بڑی ہے، مزار شریف بنا ہوا ہے، ٹھیک ہے، بدل دیا زمانے کو انہوں نے۔ زمانہ بدلا ہے تو آج ہم مسلمان ہیں نا یہاں پر، انہی کی بدولت ہیں ہم، انہی کے صدقے سے ہیں، انہی کی کاوشوں سے ہیں، انہی کا اسلام یہاں تک پہنچانے کی وجہ سے ہم مسلمان ہیں۔ داتا حضور رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے زمانے کو بدلا نا، تو زمانہ آج ان کے پیچھے ہے۔ ہاں جی، آنے والے آتے ہیں، فیض پانے والے پاتے ہیں، رمضان آ رہا ہے، فیض پانے والے پا رہے ہیں، ہم پھر محروم ہیں۔ کیوں؟ نفس نہیں جان چھوڑا، نفس نہیں جان چھوڑا، یہ نفس نہیں جان چھوڑا۔ ہمیں کم از کم اتنا تو سوچنا چاہیے یار، پچھلے سال ہمارے پاس جو لوگ تھے نا، ہمارے ساتھ جو لوگ تھے، ہمارے رشتہ دار، ہمارے دوست احباب، ہمارے عزیز و اقربا، آج ہمارے ساتھ نہیں ہے وہ، اور کل ہم بھی نہیں ہوں گے۔ ابھی آج 26 تاریخ ہے شعبان المعظم کی، 26 تاریخ ہے، ابھی 4 دن پڑے، پتہ نہیں زندہ رہتے ہیں کہ نہیں رہتے۔ ہمارے ابھی خادم مسجد کے قربان مولانا قربان صاحب درس انظامی کر رہے ہیں ماشاءاللہ، ان کی کل پھپھو فوت ہو گئی، پچھلے سال تھی ہونے کی، قبر بھی دبایا ہے۔ ہمارے ساتھ بھی یہ ہو سکتا ہے۔ خدا کا شکر ادا کرو، یا اللہ تیرا شکر ہے تو رمضان دے رہا ہے ہمیں۔ سارے روزے رکھیں گے انشاءاللہ، سارے روزے رکھیں گے، سارے روزے رکھیں گے انشاءاللہ۔ یہ جو پہاڑ کو چھوڑا ان کو بھی روکنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ، جتنا ہو سکے گا ضرور کریں گے، یقین کریں، ضرور کریں یار۔ ہو سکتا ہے آپ کے کہنے سے باز آ جائے یار، ہو سکتا ہے آپ تہاڈا جڑا نا مثال دے طور سے تہاڈے جڑے ماشاءاللہ چٹی داڑھی والے بیٹھے نے ایتھے ماشاءاللہ نے سارے، ہو سکتا ہے تہاڈی چٹی داڑھی دا ادب کر لوے ہو، ان کو یار مینوں گل دس کنا کما لیں گا، کنا کما لیں گا؟ تو سمجھ اے جڑا نا تو رب کو نا بعد ہی لینا جی، مہینے تو بعد نہ تینوں ملے تو پھر کہنا رب کے ساتھ تعلق داری رکھو نا یار۔ میں دنیا دار کے ساتھ تعلق داری رکھوں گا، مجھے بھوکا نہ مرنے دے، اور ہم اللہ سے تعلق داری رکھیں تو صحیح، وہ بھوکا مارے گا کیا ہے؟ وہ ابھی ہم اس کی نافرمانی بھی کر رہے ہیں، پھر بھی وہ دے رہا ہے، اور فرما برداری کر کے تو دیکھو تمہیں بے نیاز کر دے گا، کر کے تو دیکھو اس کے اوپر اعتماد۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈرے اللہ تعالیٰ اس کو ایسی جگہ سے رزق دے گا اس کو گمان بھی نہیں ہوگا۔ کرے تو صحیح اس کے اوپر یار، ٹرسٹ کریں یار، اللہ پہ اعتماد کرو یار، اللہ پہ اعتماد کرو بس۔ وہ ہمیں بھوکا نہیں مرنے دے گا، وہ ہمیں مایوس ہونے نہیں دیتا، وہ خود فرماتے لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے مایوس نہ ہو، میری رحمت سے نا امید نہ ہو۔ یہ برکتوں والا مہینہ ہے، اس کو سنبھالو یار، خوشیاں ہیں، خوشیوں والا مہینہ ہے، یقین کریں خوشیوں والا مہینہ، اس میں زیادہ سے زیادہ خوشیاں ہونی چاہیے، زیادہ سے زیادہ۔ آخری بات عرض کرنے لگا آپ، سبحان اللہ، کیا شان رمضان کی، اور اس مبارک مہینے میں روزے رکھنے والوں کی بھی کیا شان ہے۔ صحابی رسول حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول ذیشان مکی مدینہ سلطان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر اللہ پاک زمین اور آسمان کو بات کرنے کی اجازت دیتا، بولنے کی اجازت دیتا، تو رمضان کے روزہ داروں کو خوشخبری سنائی جاتی، جنت کی خوشخبری یہ لوگ سناتے۔ زمین اور آسمان رمضان کے روزہ داروں کو جنت کی خوشخبری سناتے۔ اگر اللہ موقع دینا ان کو بولنے کا تو یہ خوشخبری سنائیں گے، مبارک ہو روزہ دارو، اور مبارک ہو روزہ دارو، کیوں؟ تمہیں جنت کی خوشخبری ہے، ہاں جنت کی خوشخبری ہے۔ سبحان اللہ، ہمیں اللہ تبارک تعالیٰ اس مہینے میں اس کی قدر نصیب فرمائے۔ یہ پیارا پیارا رحمتوں والا، عظمتوں والا، مغفرت والا مہینہ تشریف لا رہا، خوب خوشیاں منائیں۔ جب ماہ ذیشان تشریف لائے تو مبارکبادیاں دیجیے، حضور علیہ السلام کی سنت ہے، جی ہاں سنت مبارکہ ہے۔ ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم
ماہ رمضان کا بھرپور استقبال ویلکم فرماتے. جب چاند نظر آتا تو قبلے کی طرف رخ کر کے یوں دعا فرماتے: اے اللہ اس چاند کو ہمارے پر امن و امان، سلامتی، مکمل عافیت اور بیماریوں سے حفاظت کا ذریعہ بنا. نماز، روزے، عبادت، تلاوت قرآن پر مدد کا سبب بنا. اے رب کریم ہمیں رمضان کی وجہ سے سلامتی عطا فرما، یعنی اسے ہمارے لیے سلامتی والا بنا دے اور اسے ہم سے سلامتی عطا فرما، یہاں تک کہ جب یہ رخصت ہو تیری مغفرت اور رحمت اور عفو و درگزر ہمارا یقینی مقدر بن جائے. یہ دعا فرمایا کرتے ہیں. کاش ہم رمضان تک پہنچ گئے. یقین کریں ابھی بھی کوئی پتہ نہیں، واللہ کوئی پتہ نہیں. کہاں جا سکتے کہ نہیں جا سکتے کوئی پتہ نہیں. سانس اندر گیا باہر آ سکتا ہے کہ نہیں آ سکتا کوئی پتہ نہیں. نبی پاک علیہ السلام نے حضور صحابہ کرام علیہ رضوان سے استفسار فرمایا: اے میرے صاحب کتنی لمبی امیدیں بنائی، کتنی لمبی امیدیں رکھی ہوئی تم نے؟ عرض کی ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے فجر پڑھی ہے، نہ جانے عشاء نصیب ہوتی کہ نہیں ہوتی. یہاں تک کہ ظہر تک کے آئے نا صحابہ کرام علیہ رضوان کو ارشاد فرمایا: میرے صحابہ تم نے تو بڑی لمبی امیدیں باندھی ہوئی ہیں. میں تو یہ کہتا ہوں جو ایک سانس اندر گیا وہ باہر آتا بھی کہ نہیں آتا. غیب دان آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا. اور ہم جناب ماں بدولت نے بڑی لمبی پلاننگ کی ہوئی ہے، یہ کرنا ہے یہ کرنا ہے یہ کرنا ہے، سب دھرے کا دھرا رہ جاتا ہے کہ نہیں؟ بولو صحیح رہ جاتا ہے. اللہ کو راضی کرو، اس کے رسول کو راضی کرو، سب خیر ہو جائے گی انشاءاللہ. دعوت اسلامی 30 دن کا اعتکاف کرنا. دعوت اسلامی 30 دن کا اعتکاف، 30 دن کا اعتکاف، 30 دن کا اعتکاف. سستا سوچا کہ اعتکاف میں بیٹھا، نہ جانے دوبارہ نصیب ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. 30 دن کا اعتکاف کر سکتے ہیں تو ضرور کریں، نہیں تو 10 دن کا تو لازمی کریں. لازمی 10 دن کا اعتکاف کریں. اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں ماہ رمضان کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب یہ اذان ہوگی، اس اذان کا جواب ہے، دوسرے اذان کا جواب نہیں ہوتا. اس اذان کا جواب لازمی دیجیے گا، اونچی آواز سے دیجیے گا. ہفتے والے دن مدنی مذاکرہ ہے، ہفتے والے دن مدنی مذاکرہ ہے. استقبال ماہ رمضان کا مدنی مذاکرہ ہے، ضرور دیکھیے گا. عاشق رمضان کے آپ ہے نا وہاں پر کنڈیشن دیکھیے گا، کسی خوش ہوں گے. امیر علیہ السنت 74 ایئرس اولڈ، 74 سال کے ہو گئے امیر علیہ السنت ہیں، پھر بھی خوشیاں دیکھیں کتنی ہیں رمضان کی آمد کی خوشی. اور جب جاتا ہے رمضان کتنا آپ دیدہ ہوتے ہیں، کتنا روتے ہیں، بے ہوش بھی ہو جاتے ہیں. تو اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں یہ مدنی مذاکرہ دیکھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں رمضان کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین علیہ الصلوۃ والتسلیم. اذان بلال اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ